العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تو میں شاید کچھ دیر آپ حضرات کی سماع خراشی کر سکوں. ایک مل کے سلوات پڑھ کے ذرا ذرا آگے آ جائیے. ایک سلوات پڑھ دو. دیکھیں بالاخرے میں آپ کے اس مادی جو غذا ہے اس کے درمیان حائل ہوں اور یہ مجلس غالباً چونکہ اس کے بعد کھانا ہی ہے تو چونکہ پہلی مجلس سے دماغ میں تو یہ تھا کہ دوسری ہونی، مگر اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ آپ اور اس مرحلے میں یہ مرحلہ ہے تو پھر ایک مرحلہ اور ہی گزار لیجئے تھوڑی دیر. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقت میں گفتگو سمجھ جائے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں تو میں گفتگو کو آغاز کروں. خالق کائنات پروردگار عالم اور خاص چونکہ یہ مجلس برائے صالح ثواب مرحومہ اور چہلم ہے لہٰذا آپ نے ایک بہترین جامع اور معنی خطابت مولانا موصوف نور صاحب سے سماعت فرمائی اور میں بھی کچھ مرحلے اور شہزادی کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا. آئیں چونکہ غالباً ان ایام میں اور خاص کر اس طرح کی مجلسوں میں تذکرہ اسی لیے بھی مشہور و معروف آیت جسے آپ بارہا سنتے ہیں میں نے اسی آیت کو اس تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو خدمت میں پیش کیا. آواز قدرت ہے تبارک الذی بیدہ الملک کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے چونکہ اس نے موت کو پیدا کیا ہے اور اس نے حیات کو پیدا کیا ہے. میں بہت دھیرے سے آپ تک ایک بات پہنچا دوں اور شاید اسے آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے. علماء نے اور سب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور باقاعدہ طور کے اوپر لکھا ہے کہ کیا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے چونکہ اس نے موت کو پیدا کیا ہے اور حیات کو پیدا کیا ہے. علماء کہتے ہیں اس آیت نے ایک بات تو بتا ہی دی کہ اگر کسی کو خدا بننے کا شوق ہے تو موت کو پیدا کر کے دکھائے حیات کو پیدا کر کے دکھائے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. دیکھیں موت کو پیدا کرنا اور ہے حیات کو خلق کرنا اور ہے حیات کو عطا کرنا اور ہے. نصیریوں کو یہی ایک آیت اگر قاعدے سے سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کبھی علی کو خدا نہ کہتے. علی نے موت کو خلق نہیں کیا ہے، علی نے عطا کیا ہے. جو خلق کرے اسے خدا کہتے ہیں.
جو عطا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا۔ تبارک الذی بید، بابرکت وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور اس نے اب اسی پہ دیکھ لیجئے اور تھوڑی سی کہ آپ پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے اپنی قدرت کے اوپر دلیل کے طور پر اگر کسی چیز کو بتایا اور ذکر کیا تو مثلا اس نے سورج خلق کیے، اس نے چاند خلق کیے، اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اس نے انسانوں کی خلقت کے اوپر کہا کہ یہ احسن جو ہے کیا نام تقویم ہے، مگر آپ دیکھیے اپنی قدرت کے اوپر اگر دلیل کے طور پر اس خالق نے کسی چیز کو پیش کیا تو یہ پیش کیا کہ میں قادر ہوں چونکہ میں نے موت کو پیدا کیا ہے، میں قادر ہوں چونکہ میں نے حیات کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ مرحلہ وہ ہے، اسے محسوس کرے آدمی تو بہت، اور نہ جانے قرآن میں کتنی، دیکھیں بعض اوقات قرآن مجید کی نہ جانے کتنی آیتیں ایسی ہیں جسے ہم اور آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، مگر سمجھتے سب اس کا الٹا ہے۔ اب اور یہ دیکھیں یہ کوئی عام ادھر ادھر کا کسی کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ قرآن کوئی ادھر ادھر بہکی ہوئی گفتگو نہیں کرتی۔ قرآن میں جب آپ غور و فکر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کلام واقعاً خالق کا کلام ہے، اور جس میں جیسے لگتا ہے اور کسی ایک زمانے کے لیے یہ کتاب نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے لیے یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے اور ہر زمانے کو ایک راستے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی لیے آپ توجہ کریے، بہت سی آیتیں، اسی آیت کو 1000 دفعہ آپ نے سن رکھا ہے اور 1000 دفعہ سب کے زباں زد ہے، مگر آپ توجہ کریے بہت سی ایسی آیتیں ہیں۔ ایک آیت اور ہے لیکن انتقال ہوتا ہے اور اس میں ہر مولوی پڑھتا ہے، کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ دیکھیے یہ کتنی آسان سی آیت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ بولیے چکھنا ہے۔ یہ آیت اس کا ترجمہ بھی سب کو پتا ہے مگر سمجھتے سب الٹا ہے۔ نہیں کاش توجہ کرنے میں تھوڑا سا، اور علماء تشریف فرمائے، ہمارے نور البھائی ماشاءاللہ سے اس علاقے کی جان ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ توجہ کریے، عظیم بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، کچھ آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں اور جس کو باقاعدہ یاد بھی ہے ہمیں، مگر اس کا ترجمہ کر کے بھی سمجھتے سب الٹا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے، مگر سمجھتے سب الٹا ہے۔ اگر الٹا نہ سمجھتے تو یہ کبھی نہ کہتے فلاں کو موت کھا گئی۔ آہا نہیں توجہ کریے، یہ لفظ جو کہا جاتا لقمہ اجل کے شکار ہو گئے، اردو زبان میں لفظ ہی نہیں ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے، ورنہ یہ کوئی کہتا ہی نہیں فلاں کو موت کھا گئی، فلاں کو موت آ گئی۔ موت میں اتنی طاقت کہاں جو نفس انسانی کو کھا سکے؟ آہا توجہ کریے، یہ اتنا معتبر ہے، موت میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے، چکھنے والی ذات کا نام ہے نفس، اور جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ ہے موت، شے نشین ہے۔ ابھی دیکھیے یہیں کے اوپر اگر 22 رجب ہوتا تو یہ مثال مجھے سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی، مگر محرم گزرا ہے اور شے نشین کوئی نہ کوئی نظر کے لیے آدمی لاتے ہی ہے۔ ابھی یہیں کے اوپر فرض کریے ایک صاحب سیب کے ٹکڑے کر کر کے لا کے یہاں نظر کے لیے رکھ دیں، اور صاحب نے کھڑے ہو کے نظر کر دی اس کے اوپر، اب اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے چکھنے کے لیے اس نظر کو آپ نے اٹھایا، اٹھاتے اٹھاتے جیسے ہی یہاں تک پہنچا پتہ چلا کہ کیا ہوا؟ بولیے ختم ہو گئی۔ وہ پتہ چلا جو چیز چکھنے کے لیے وہاں سے چلی تھی آہا یہاں تک آئی، اور کیا ہوا؟ کیا کہا جائے گا؟ جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کبھی دیکھا ہے کہ جس نے چکھا ہو، نہیں تھوڑا سا بیدار ہوئیے، مجھے پتا ہے کہ جس نے چکھا ہو وہ ختم ہوا، چکھنے والا تو اپنی جگہ بیٹھا ہے، مگر جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اسے اگر محسوس کریے، نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے، یعنی جو چیز چکھی جائے گی وہ ہے موت۔
اور جو چکھ رہا ہے وہ ہے نفس۔ تو اے پروردگار پھر ڈرانا کیسا، پھر موت کا اتنا افسانہ کیسا کہ معاملہ صرف ذائقے کا ہے، اللہ اکبر، صرف مزے کا ہے۔ کہا جس نے چکھا ہے اس سے پوچھو کہ کڑوا تھا۔ نہیں توجہ کریے، یہ جو سیب چکھا ہے بس اس سے مزہ پوچھو کہ جس نے چکھا ہے کڑوا تھا یا میٹھا تھا۔ موت کا بھی معاملہ یہی ہے، اگر کربلائی مزاج ہوگا تو قاسم کے طرح کہے گا شہد سے زیادہ۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ الموت احلی من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب دیکھیے بہت سی آیتیں ایسی ہیں، یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ الہی کتاب ہے، یہ کوئی دنیا کا بنایا ہوا سیلبس نہیں ہے کہ جو آج ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد ختم ہو جائے، نہیں، یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور ایسے ہی معجزہ نہیں ہے، اس کتاب کا کمال ہی یہی ہے، آپ اس کے اندر جتنا اترتے چلے جائیے اس کے باطن میں بطن ہے اور بطن میں بطن ہے، اندر مفاہیم اور مطالب کی وہ گہرائیاں ہیں جس تک ہر کس و ناقص نہیں پہنچتا جو اس میں محنت کا۔ توجہ کریے، اسی لیے آپ دیکھیں ایک آیت ہے اور اپنے اندر کتنا مفہوم لیے ہوئے۔ بہت سی ایسی آیتیں جسے ہم اور آپ نہیں سمجھتے، اور کیسے سمجھا؟ جو سمجھ گیا، اللہ اکبر، وہی علامہ طباطبائی بن گیا۔ اور جو سمجھ گیا، نہیں توجہ کر لیجئے، اور جو اس مرحلے کو محسوس کر گیا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کتنی آیتیں ہیں، ان مفاہیم کو کون سمجھائے گا؟ قرآن نے کیا کہا شہید کے لیے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہ شہید کو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ موت والا ہے، بلکہ کیا کہا؟ بلکہ وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ رزق پا رہا ہے کسی میں دم کہ اس آیت کی تفسیر کر دے، اس آیت کی وضاحت کر دے۔ قسم خدا کی اگر حسین ابن علی کا کردار نہ ہوتا، ان لوگوں کے نیزے کی تلاوت سے بتایا کہ شہید زندہ بھی ہے اور کلام بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ توجہ کریں، آپ دیکھیں یہ کتنی آیتیں، اور ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی خالق کا کلام نہیں ہے، دو چار لوگ مل کے بیٹھ کے کوئی ایک سیلبس تیار کر دیں، یہ NCERT کا بھی سیلبس نہیں ہے، جو آج دنیا کا سب سے اسٹرانگ سیلبس ہے، جسے ہر آدمی اپنے بچے کو ایڈوائز دیتا ہے کہ اس سیلبس سے تیاری کرو، اس سیلبس سے پڑھو۔ نہیں، اس کے مطالب اٹھائیے، اس کے مفاہیم کا، یا لفظ کو اس طرح سے پیش کروں کہ قرآن کے سیلبس کا مقابلہ دنیا کا کوئی سیلبس نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی بھی ادارہ آپ اس کے سامنے لائیے بونا نظر آئے گا۔ قرآن اپنے میں معجزہ، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے ویسا۔ قرآن کو جس اینگل سے، مجھے ایسے موقع پر شفیع بھیک پوری کے، ماشاءاللہ سے آپ شاعر ہیں اور اس بات کو آپ محسوس کریں گے، شفیع بھیک پوری کے بڑے اچھے مصرے یاد آتے ہیں، اور انہوں نے حالات کا جو جائزہ اور دنیا اور سماج و معاشرے کا جو ہے اسے اپنے اشعار میں پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں جو حالات ہیں قرآن کے سلسلے سے ہمارے اور آپ کے، کہ اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو مسلمانوں، یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو، اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو مسلمانوں، یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو، ہمیں جسے زندوں میں پڑھنا تھا، نہیں آپ محسوس کریں آخر تک، ہمیں جسے زندوں میں پڑھنا تھا اسے مردوں میں پڑھتے ہو، جسے زندوں میں پڑھنا تھا اسے مردوں میں پڑھتے ہو، مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب علاج کرتے ہو۔
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اب تو فائل کلوزڈ ہو گئی، اب تو سارا معاملہ بند ہو گیا. ہمارے ہاں جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تب قرآن پڑھا جاتا ہے. مجھے بہت اچھی بات اس موقع پہ مولانا دیکھیے جس کی بات ہے، اور اس کی طرف سے زیغم الرضوی صاحب ایک بہترین خطیب ہیں، وہ اس مرحلے پہ ایک اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو حال ہے قرآن کا اگر اسے آدمی دیکھ لے، یعنی جو تبادر ذہنی بن چکا ہے، یعنی کسی کے گھر سے اگر کوئی مولوی اس کے بالین پر سورہ یاسین پڑھ کے نکل رہا ہو اور پوچھ لے باہر کھڑا ہوا آدمی کہ کیا کر کے نکلے ہو، تو کہتا ہے سورہ یاسین پڑھ کے آئے ہیں. تو کہا پہلا ذہن جو اس کا جاتا ہے وہ موت کی طرف، کہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد انا للہ پڑھنا ہے. نہیں آپ بتائیے سورہ یاسین کا جو تبادر ذہنی ہمارے معاشرے کا جو بن چکا ہے وہ کیا یہی تو ہے کہ بس سورہ یاسین پڑھ دیا گیا ہے مولوی صاحب. اور ان ساری چیزوں سے دیکھیے ہم جیسے لوگ خوب واقف ہیں، لوگ نہ جانے فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے، کوئی دوسرا نسخہ بتائیے. توجہ کریے گا، ہے نہیں ہے کوئی دوسرا نسخہ بتائیے کہ جلدی سے روح نکل جائے. نہیں توجہ کریے، میں جو ان کی بات کے ساتھ باقاعدہ روایت کہتی ہے کہ قرآن کے ہر سورے میں اور ہر آیت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے جس کا آدمی ارادہ کر لے، مگر ہم ایک ہی ارادہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ پورا ہو جاتا ہے. کاش کبھی ارادہ بدل کے دیکھو کہ حیات آ جائے اور روح آ جائے. اللہ اکبر. اس لیے کہ قرآن کے سورے اور قرآن کی آیتیں زندگی لینے کے لیے نہیں ہیں، زندگی دینے کے لیے ہے. صلوات پڑھ دو مل کے. حیدر قرآن کی آیتیں اور اس کے سورے حیات لینے کے لیے تھوڑی نہیں آئے ہیں بلکہ حیات دینے کے لیے ہیں. یہ آیتیں یہ قرآن مجید کی آپ توجہ کریں نہیں سمجھتے ہم اور آپ. اچھا آج ہر مدرسے والے کو ایک شکایت ہے، ہر مدرسے والے کو ایک شکایت ہے اور مولوی کو بھی شکایت ہے. ہر مدرسے سے لوگوں کو شکایت مدرسے میں لڑکے نہیں آتے. دیکھیے وہ دلچسپی یہاں پہ ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی تنظیم چلاتے ہیں. دیکھیے اب وہ لڑکے وہ دلچسپی نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے جیسے بچے پہلے آتے تھے. مدرسے بھی سناٹے میں ہیں کہ لڑکے آ نہیں رہے، لوگوں میں وہ شوق نہیں. دیکھیے کچھ کمیاں ہماری ہیں، میں اسے مانتا ہوں. چلیے کہ ہم نے وہ صحیح انٹروڈیوس نہیں کیا، چاہے وہ مذہب کا ہو، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ دین کا ہو، اس لیے اس کی دلچسپی کم ہوئی ہے. لیکن کچھ کمیاں آپ کی بھی ہے. نہیں توجہ کریے، والدین کی بھی کمی ہے. آپ کہیں کہ ان کی کیا کمی ہے؟ ہم نے کہا جس شوق کے ساتھ آپ بچے کو کانوینٹ اسکول کی بس تک چھوڑنے جاتے ہیں، نہیں کہا توجہ کریے، آپ نے اس کا بیگ بھی اٹھایا ہے، اس کا آپ نے بوتل بھی اٹھایا ہے. جس شوق کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھال کے اسے کانوینٹ اسکول کی بس میں جس محبت سے چھوڑنے جاتے ہو، کاش اسی شوق کے ساتھ مدرسے کے دروازے تک چھوڑنے جاتے تو جو شوق وہاں پیدا ہے وہی شوق یہاں بھی پیدا ہو جائے. آپ توجہ کریں نہیں ہے. کیوں؟ ذہن ہمارا فقیر بنا رہا ہے، ذہن ہمارا بنا رہا ہے کہ یہ تعلیم کچھ نہیں ہے، اس تعلیم میں کچھ رکھا نہیں ہے، اس میں کوئی مستقبل نہیں ہے. بھائی کچھ ہو نہ ہو آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں، یہ کلام الہی ہے. اللہ اکبر. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. ہم اس کو صحیح انٹروڈیوس کر پائیں نہ پائیں، مگر یہ قرآن اپنے میں ایک معجزہ ہے. یہ قرآن اپنے میں، اور یہ معجزہ ایسی نہیں میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. آپ جتنے بھی کانوینٹ اسکول بچہ ہمارا، ایک میری طرف متوجہ رہیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ابھی آپ یاد کر رہے تھے مولانا تہذیب صاحب قبلہ مرحوم ایسے موقعوں پہ کہتے تھے کہ
جو مومنین فرش عذاب پہ آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے. جو مومنین فرش عذاب پہ آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے. کہا کیوں؟ کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں, نہیں پہنچے آپ, جیسے آیتوں کا نزول ایک ساتھ نہیں ہوا ویسے مومنین کا بھی نزول فرش پہ ایک ساتھ کبھی نہیں ہوگا. یہ چھوٹی بڑی آیتیں آخر تک آتی رہیں گی. آپ میری طرف دیکھیے, ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ, تھوڑا سا سمٹ جائے, ذرا آگے آ جائیے, ذرا سا سمٹ جائیے تاکہ میں تھوڑا دیر پڑھ سکوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر. جی ہے, میرے پر رومال ہے, شکریہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر. آپ توجہ کریے, لہذا یہ عظیم مرحلہ ہے, یہ عظیم بات ہے, اور ہوتا دیکھیے یہی ہے. اس بات کو آپ محسوس کر لیجئے, اپنے ذہنوں میں رکھیے. ہم نہیں, چونکہ ذہن ہمارے اس اہمیت کی طرف لے نہیں جا رہا ہے, ورنہ اس کتاب کا مقابلہ اور اس کتاب کا کوئی تقابل کسی دوسرے سیلبس سے آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو سائنس, اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے, نہ لے آئیے اس دینی مرحلے میں اس کو نہیں قائل ہوں, مگر میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کا مقابلہ دنیا کا کوئی سیلبس نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی, میں آپ کو سامنے دنیا کے, آپ اور دلیل نہ دوں تو بات کیا ہے, آپ اٹھا کے لیجئے. ایک بات میں عظیم آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اور اسے اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے, اور یہ بہت عظیم ہے یہ مرحلہ. کوئی بھی جتنی بڑی بھی تعلیم ہو, NCERT ہو, اور آج کا جو سیلبس ہے, بچہ ہمارا NCERT کی سیلبس اگر تیاری نہ کرے تو نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ وہ انجینئر بن سکتا ہے. کتنا اہم ہے, آپ بتائیے کتنی تعلیمات پہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے. مگر تقابل آپ سے میں آپ کی خدمت میں کروں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں بھی کانوینٹ اسکول سے پڑھا ہوں, 2001 اور 2 کی بات بتا رہا ہوں وکیل صاحب, اس کو دیکھیں توجہ کریں. میں 2001 اور 2 کی, اس وقت یہ ہوتا تھا 2001-2 میں, میں 5 میں تھا, 5 اسٹینڈرڈ میں, میری بہن 6 اسٹینڈرڈ میں, ہم دونوں CBSE اسکول میں پڑھتے تھے. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہم دونوں پاس ہوئے, میں گیا 6 اسٹینڈرڈ میں اور میری بہن گئی 7 اسٹینڈرڈ میں. اب ہوتا یہ تھا, دیکھیں اس وقت تک یہ کہ خرچ بس ایک ہوتا تھا اور کتابیں دونوں کو ملتی تھی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں اپنے بہن کی وہی پرانی کتاب 6 کی لے کے اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتا تھا, اور میری بہن کتاب خریدی جائے گی چونکہ اس کے آگے کی ہے نہیں, ورنہ لوگ پرانی کتابیں بھی لے کے پڑھ لیا کرتے تھے. توجہ کریے گا آپ, 2001 اور 2 کی حالات بتا رہا ہوں. آج 2024 ہے, سب اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں. اب مجھے توجہ کریے گا, آج NCERT جتنی بھی کوشش کر لے, اور آپ چاہے جتنی کوشش کر لیجئے, اپنی پرانی کتاب دے کے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ 6 مہینے کے اندر یہ ایسی اتھل پتھل ہوتی ہے سبجیکٹ اور سیلبس میں کہ آپ پرانا سیلبس دے کے پڑھا نہیں پاتے. پرانا سیلبس دے کے اب یہ جو چینجنگ اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے, یہ 2 وجہ سے ہے. یا تو انہیں آپ کے جیب کی خبر ہے, نہیں بھائی توجہ کریے, یا تو انہیں آپ کے جیب کی خبر ہے کہ مال کیسے نکالا جائے, یا انہیں ہر 6 مہینے پر اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے. نہیں توجہ کرو, اسے اپڈیٹ کرو, اسے چینج کرو, اسے تبدیل کرو. اللہ اکبر. اما 6 مہینے سے زیادہ جس کا سیلبس نہ چلے, کہاں مقابلہ ہوگا قرآن سے؟ 1400 برس پہلے جو کتاب قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی, جیسے اس وقت تھی آج بھی ویسے ہی جاری ہو ساری ہے. لے آئیے, ایک ذرہ برابر بھی فرق بتائیے. جیسا تھا, اگر آپ سن رہے ہیں تو میری ایک بات سن لیجئے گا اور آپ پہنچ جائیں گے اس وقت تک, اس لیے کہ ہر آدمی اس سے پیڑت ہے, کہیں نہ کہیں اس کا کوئی تعلق ضرور ہے اس مرحلے سے. توجہ کریے گا, قرآن کا تو معجزہ ہی یہی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا, ارے لکھنؤ بہت دور نہیں ہے, ارے قرآن کا تو معجزہ ہی یہی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا.
دیکھا نہیں کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. جو اس کتاب کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کتاب کو تبدیل نہیں، یہ وہ کلام الہی ہے. اگر آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیے، توجہ کریے، یہ وہ سیلبس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی خالی اس کی طرف نہیں، اس کے اندر وہ معارف اللہ نے رکھے ہیں، وہ موتی اس پروردگار عالم نے. دیکھیے یہی ایک خالی لفظ کے اوپر آپ توجہ کر لیجئے، سبحانہ، یہی ایک لفظ دیکھیے، وہ تبارک الذی بیدہ الملک. تبارکہ، برکت. ہے کوئی گھرانہ، ہے کوئی گھر جو موت کو برکت سمجھتا ہو؟ مگر خالق نے موت کے تذکرے سے پہلے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ ہے برکت. شعراء اس منزل کو نہیں محسوس کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. توجہ کریے گا، کیا ہے؟ اللہ نے لفظ تبارکہ کو رکھا جس کے پاس یاسین جیسی ابتدا ہے، مزمل جیسے کلمات ہے، نہ جانے کتنے اس کے پاس حروف مقطعات ہیں، کوئی ایک لا کے فٹ کر دیتا. مگر آپ دیکھیے اس سورہ ملک کا جو آغاز کیا وہ لفظ تبارکہ سے کہ باب برکت ہے وہ ذات، اور پھر موت کا تذکرہ کیا. اے پروردگار، معاشرے کا ہر آدمی موت کو نحوست سمجھتا ہے اور تو برکت کہہ رہا ہے کہ محمد مہدی نحوست کہیں اور ہوگی. موت ہمارے نزدیک برکت ہے. کہا کیوں؟ کہ جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، آگے بول دیا کریے، جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں وہاں سے رشتہ. ارے پڑھ دوں شعر، اسی لیے تو شاعر نے کہا یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا دیا. یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. یہ باعث برکت ہے. جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں وہاں سے رشتہ جڑے گا نہیں. کیفیت، اور اس سے فرار نہیں. لو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہاں بھی چلے جائیے فرار نہیں کسی بھی صورت میں. اور اچھے اس کے آگے فیل ہو گئے. سارا علاج ڈھونڈ لیا مگر اس کا علاج کوئی نہ ڈھونڈ پایا. دیکھیں کینسر کا بھی علاج آدمی ڈھونڈ لے رہا ہے. آج کل دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، مگر کوئی کہیے موت. اور ایسا نہیں کہ لوگ اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے نہیں دوڑے، بہت کوشش کی. افلاطون کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ارے بتائیے سنا ہے کہ نہیں؟ بمبئی والا ہی بتا دیجئے. وہ افلاطون نہیں جو بمبئی میں بکتا ہے، یہ وہ افلاطون ہے جس نے علم کے دریچے کھول دیے. توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے یونان کی سرزمین پر آج جس کے ایک ایک فقرے کے اوپر تھیسس لکھی جاتی ہے، جس کے ایک ایک فقرے کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں بہت بڑا حکیم بھی تھا، فلسفر بھی تھا، اچھا فلسفی بھی تھا. کہتے ہیں حکمت کو، اپنی حکمت پر اس کو اتنا ناز تھا کہ دعا کرتا تھا پروردگار اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مروں گا کب تو میں موت کا بھی علاج ڈھونڈ لوں گا. کوئی نہ کوئی حکمت پہ، کوئی نہ کوئی. بہت دن سے تھے. اللہ نے کہا ابھی یہ بہت ایٹھ رہا ہے، اس کو صحیح کر دو. اب تو جاؤ بتا دو اس کو جبریل کہ کب یہ مرے گا. لکھا ہے لوگوں نے کہ اس کو معلوم چل گیا کہ مثلا سنڈے کے دن 12:30 بجے مثلا روح اس کی قبض ہو جائے گی. اللہ نے بتا دیا کہ سنڈے کو 12:30 بجے. اب وہ سال 2 سال جو بھی وقت رہا ہو وہ نہیں میرے ذہن میں دقیق، لیکن یہ بتایا کہ مثلا فلاں دن کو فلاں تاریخ پہ تمہارا انتقال ہو جائے گا. کہتے جیسے ہی اسے پتا چلا اپنی ساری حکمت لگانی شروع کی اس نے کہ کیا کرے. بڑی توجہ کریے گا. لیکن ایک چیز اس کے ذہن میں تھی کہ موت کا ایک وقت معین ہے، وقت ٹال دیا تو معاملہ بچ جائے گا. توجہ کریے گا، غور کریں. وہ وقت میں نے ٹال دیا تو کہتے اس نے بڑی حکمت آزمائی مگر ساری حکمت فیل ہو گئی. مگر میں کہتا ہوں نا جب آدمی خدا سے مقابلے پہ آ جائے، نہیں تھوڑا سا بیدار ہوئیے آپ، توجہ کریے گا. جب آدمی خدا سے مقابلے پہ آ جائے تو افلاطون ہی کیوں نہ ہو بے وقوف نظر آتا ہے.
اور وہ ایسا بے وقوف نظر آئے. توجہ کریے. اب وہ کہہ رہا اپنی حکمت ساری پروردگار عالم کے سسٹم کے مقابلے میں آ کے کہ موت کا علاج ڈھونڈیں گے, موت سے بچ جائیں گے. خوب اس نے ترکیب سوچی. دیکھیے آج آپ کا کھانا اگر میں کہوں تو اس واقعے کو سنیے, آپ کے ذہن کے دریچے کھولیں گے. خوب اس نے محنت کی, خوب کوشش کی. نہیں, آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اپنے جیسے مجسمے بنا دو. جب ملک الموت آئے گا اسی مجسمے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, پتہ ہی نہیں لگا پائے گا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. کیا ہے کہ 20 اسٹیچو اور مجسمے بے عین ہی. آپ دیکھیں بعض اوقات دکھاتے ہیں نا موم کے مجسمے بنتے ہیں لوگ, اصلی اگر کھڑا ہو جائے تو آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. ویسے ہی 20 مجسمے اسٹیچو اس نے ایک دم اپنے جیسے کیسے ایک دم بے عین ہی اپنی شکل کے 20 اسٹیچو میدان میں بنا ڈالے. اور جیسے ہی اتوار کا دن آیا اور 12:30 بجنے والا تھا, وہ انہی مجسموں میں جا کے بیٹھ گیا. آپ نہیں سمجھے. آپ یہ سوچ رہا تھا کہ ملک الموت آئے گا اور ڈھونڈے گا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے, اتنے ہی میں وقت نکل جائے گا اور ہم بچ جائیں گے. یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی 12:30 بجا ملک الموت آیا اور اس نے 20 کے 20 نہیں بلکہ 21, اب 20 تو بنائی تھے اس نے, ایک وہ اس میں بیچ میں بیٹھ گیا. اس نے 21 کو دیکھا اور دیکھ کے بہت تیزی سے ہنسا. دیکھیے اللہ کیسے پر محسوس کریے گا. دیکھیے اس افلاطون کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو کمی اپنے شاہکار میں برداشت نہیں تھی. کوئی نقص اگر نکال دے تو اسے برداشت نہیں تھا. ملک الموت نے جیسے ہی ان 21 کو دیکھا بہت تیزی سے ہنسا اور ہنس کے کہا, اے افلاطون, کام تو نے بہت بڑھیا کیا تھا. نہیں توجہ کیا آپ نے, تو نے کام تو بہت اچھا کیا مگر ایک کمی رہ گئی. جیسے ہی کہا کہ ایک کمی رہ گئی, فوراً کھڑے ہو کے, نہیں توجہ کیا, فوراً کھڑے ہو کے کہتا ہے کون سی کمی رہ گئی؟ ملک الموت کہا یہی کمی جو تو نے بول دیا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ایک کمی رہ گئی جو آپ نے بول دیا. بیچارہ ساری حکمت اس کی دھری کی دھری رہ گئی. موت وقت نہیں اور کہاں آئے گی یہ بھی پتہ نہیں. دونوں کا مرحلہ آپ دیکھ لیجئے. اور شاید اسی لیے علماء نے اپنی کتاب میں آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ یہ دونوں وقت معین کیوں نہیں کیے, کہ تاکہ اس وقت کے ہر جگہ آدمی خدا کو دیکھ رہا ہو اور ہر وقت اسے احساس خدا ہو. اس لیے اللہ نے نہیں بتایا کہ کب آئے گی اور کہاں آئے گی. کہاں والا واقعہ تو آپ نے کتنا سنا ہے, لیکن بات اس مرحلے پہ آ گئی تو کہہ دوں. سلیمان سنا ہے, کتنے عظیم نبی تھے, پیغمبر تھے, ہواؤں پہ اختیار. کہتے ملک الموت جب ان کے یہاں آتا تھا تو باقاعدہ خبر دیتا تھا کہ سرکار آج آپ کے علاقے کے 200 لوگوں کی روح قبض کر لی, 500 لوگوں کی روح قبض کر لی. روز جتنے لوگ مرتے تھے, کہتے ایک دن آ کے سب بتا رہا تھا کہ کس کی روح قبض ہوئی. ان کا خاص صحابی ان کے بغل میں بیٹھا تھا, وہ بات جناب سلیمان سے کر رہا ہے ملک الموت, مگر گھور گھور کے ان کے صحابی کو دیکھ رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں سلیمان کے بغل. اب ان کا صحابی جو ہے نظریں چرا رہا ہے, ارے ملک الموت کسی کو گھور دے. توجہ تھوڑا سا سنیے, دیکھیں کیسے گھور دے تو آدمی کی کیفیت کیا ہو جائے. اب وہ نظریں چرا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت جب چلا گیا تو یہ جناب سلیمان سے کہتے ہیں یا نبی اللہ ملک الموت تھا نا؟ کہاں؟ کہ دیکھیے اس کو سمجھائیے, اس لیے کہ یہ بات اخلاق میں بھی صحیح نہیں ہے. کہ کیا بات آپ سے کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھیں, مگر ہمیں کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اخلاقیات میں سے نہیں ہے, یہ اچھی بات. ان کو سمجھائیے کیا ہوا. کہا وہ بات آپ سے کر رہے تھے مگر ہمیں گھورے جا رہے تھے. کہا ٹینشن نہ لو, کل آئیں گے, سمجھا دیں گے ان کو. کہا دوسرے دن پھر جب ملک الموت, ابھی یہ بات سے پہلے کہا یہی سب بات ہوئی, اتنے میں وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ گھومنے کا دل کر رہا ہے, کہیں اور پہنچا دیجئے ہم کو. کہتے ہیں جناب ملک اشارہ کیا ہوا پہ اور دنیا کسی کونے میں ان کو پہنچا دیا. حیا نبی تھے, خاص صحابی تھے. دوسرے دن جب ملک الموت آیا تو جناب سلیمان نے کہا سرکار یہ بتائیے کل آپ آئے تھے, ہم سے بات کریے, ہمارے بغل والوں صحابیوں کو کیوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں؟
کہ کون؟ کہ کل وہ جو آپ کے بغل میں بیٹھے تھے وہی. کہا وہ شکایت کر رہے تھے کہ آپ ان کو گھور رہے تھے. بڑی توجہ کریے. کہا آج کہاں ہیں؟ نہیں توجہ کریے. ملک الموت نے کہا کہ آج کہاں ہیں؟ کہا ہم نے انہیں فلاں جگہ پہنچا دیا. کہا میں اسی لیے تو گھور رہا تھا کہ موت کی جگہ تو وہاں دکھائی گئی ہے. یہ آپ کے بغل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میرا کام آسان کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. بھئی اب لگ رہا ہے کہ آپ واقعاً بھوکے ہیں. ایک مل کے صلوات اور پڑھ دیجئے تاکہ کچھ روحانی غذا آپ تک پہنچ جائے. تھوڑا سا ہو جائیے، میں بس مجلس تمام کر رہا ہوں. دیکھیے یہ اپنے میں وہ کیفیت ہے قرآن مجید کی کہ جس کو آدمی قاعدے سے محسوس نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن باقاعدہ طور کے اوپر ایک راستہ ہے. قرآن حقیقت میں ایک وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں ہر آدمی کے لیے ایک راستہ اس نے معین کر رکھا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اب دیکھ لیجئے اسی ایک لفظ کے اوپر بات اور مجلس تمام ہو جائے گی. کیا کہا؟ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. توجہ کریے اسی ایک لفظ کے اوپر. آج دیکھ لیجئے آج دنیا جتنی چاہے اینٹ رہی ہو، وہ خدا جب چاہے ان سارے چھوٹے چھوٹے مالکوں کو اسی اوقات دکھا سکتا ہے کہ مالک تم نہیں ہو، ہم ہیں. کیونکہ ملک اس پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. علماء نے کہا ہے باقاعدہ کہ سارے ملک، اس کی تفسیر جا کے اٹھا کے دیکھیے کہ بیدہ الملک. ملک کس کے پاس ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. ید کی کتنی تفسیریں کی گئی ہیں، مفسرین نے کتنا لکھا ہے اور کتنی باتیں کی ہیں. اس کے اوپر جب آپ جائیے گا تو ایک اچھا خاصا وقت لگے گا، مگر میں بس دو باتیں اس پہ کہہ دوں اور مجلس تمام ہے. کہا کہ ہاتھ سے مراد ملک ہاتھ کے پاس ہے. اس کے پاس کیا مطلب؟ کوئی ایسا ہاتھ ہمارے جیسا ہاتھ تھوڑی نہیں ہے کہ ایک ڈنڈا ماریے تو ٹوٹ جائے. کیا وہی ہاتھ تصور کر لیں کہ جو ہمارا ہاتھ ہے، یا ان کا پیر تصور کر لیں؟ اس مکتب کو اس لیے کہ ہم نے تو اس مکتب کو اسی لیے تو چھوڑ دیا کہ جو خدا کا پیر دکھا دے اس کا رشتہ ہمارے مکتب سے نہیں ہو سکتا ہے. لہذا نہیں، وہاں بھی نہیں. تو پھر کیا ہے کہ ہاتھ سے مراد طاقت ہے، کہ ملک طاقت کے پاس ہے. یا علماء نے تفسیر کی کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، کہ ملک جو ہے وہ قدرت کے پاس ہے. یعنی ملک یا تو طاقت کے پاس ہے، ملک یا تو قدرت کے پاس ہے. کاش آپ کی سماعتیں بیدار ہوں اور اس عظیم فقرے کو محسوس کر لے. تو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے ملک، بولیے تھوڑا سا بیدار ہو کے آنکھیں کھل جائیں آپ کی، کہ ملک طاقت کے پاس نہیں ہے، ملک قدرت کے پاس ہے. مفسرین نے اس کی اچھی خاصی اپنی تفسیر کی ہے، مگر میں ساری تفسیروں کو جمع کر رہا ہوں. یہ دو تفسیریں بہت اہم ہیں. کچھ کہتے ہیں ملک طاقت کے پاس ہے اور کچھ کہتے ہیں ملک قدرت کے پاس ہے. آپ بتائیے کون سی تفسیریں زیادہ بہتر ہے؟ ہم اور آپ کا نظریہ کیا بہتر ہوگا؟ آیت اللہ جواد عاملی آج قم کی سرزمین کے اوپر موجود ہے. انہوں نے ساری تفسیروں کو جمع کر کے کہا کہ میری نظر میں یہ تفسیر بھی صحیح نہیں ہے کہ ملک طاقت کے پاس نہیں ہے بلکہ ملک قدرت کے پاس ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ آج کا زمانہ ہے کہ الفاظ کے فرق مٹ گئے ہیں، مگر طاقت اور قدرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون سا فرق ہے؟ کہ طاقت اور قدرت میں اتنا فرق تو میں سمجھتا ہوں کہ طاقت میں ہماری انا ہوتی ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے، اور قدرت میں خدا ہوتا ہے. ارے کاش یہ لفظ مگر میں پہنچا لیتا. آج پوری دنیا طاقتوں پہ بھروسہ کر رہی ہے، ابھی بھی نہیں پہنچے. اور ایک فرق تو میں وضاحت کے ساتھ کر دوں کہ طاقت 5 سال رہتی ہے. نہیں کاش آپ بیدار ہوں کہ طاقت 5 سال رہتی ہے مگر قدرت ہمیشہ رہتی ہے. ایک لفظ کہوں، اسی لیے آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ امریکہ کی مدد مانگتے ہیں، وہ ان کی مدد مانگتے ہیں، مگر جسے خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ تسبیح فاطمہ لے کر ہلاتا ہے، جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں.
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. سبحان اللہ. ملک طاقت کے پاس نہیں ہے، ملک قدرت کے پاس ہے. طاقت 5 سال رہتی ہے مگر قدرت ہمیشہ رہتی ہے. آج بھی طاقتوں کا دور ہے. یہ جتنی طاقتیں آج اچھل رہی ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا خاتمہ طے ہے. نہیں غور کہوں، جب بڑے بڑے نہ رہے، ایک طاقت یزید بھی تو تھا. توجہ کریے، وہ ساری طاقتوں کے ساتھ زمین کے اندر چلا گیا. نہ قبر کا پتہ ہے، نہ ذکر کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. مگر جسے قدرت پہ بھروسہ تھا، نہیں توجہ کریے گا، طاقتوں پہ جنہیں بھروسہ ہوتا ہے آج ہیں کل نہیں ہے. مگر جس کا بھروسہ قدرت پہ ہو، کیا؟ اور جا کے آپ اٹھا کے پڑھیے کہ ملک طاقت کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے ملک؟ ملک قدرت کے پاس ہے. طاقت آج ہے کل نہیں ہے. یہ فرق قسم خدا کی ہمیں پتہ نہ چلتا اگر حسین ابن علی کی ذات نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا جا رہے تھے تو جا کے پڑھیے امام کی دعائے عرفہ، جو امام حسین نے دعا عرفہ پڑھی ہے. اس دعا میں میرا مولا کہتا ہے الہی، توجہ کریے، میری پوری مجلس کا دل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں پروردگار جسے تو مل گیا، نہیں وہ میرے نوجوانوں، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہیں ملا وہ دنیا حاصل کر کے بھی کیا اس نے پایا. توجہ کریے، اصل بات جو یہ ہے. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں الہی، اے میرے معبود، حسین کو طاقت نہیں چاہیے، حسین کو طاقت نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ حسین کو قدرت چاہیے، حسین کو قدرت چاہیے. اگر میں فرق بتا لے گیا تو دعائیں دیجئے گا آپ. اللہ اکبر. کربلا میں اس منزل کو حسین نے دکھایا. جسے طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. مگر جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے، مگر جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا آپ بھی جائیے، آپ بھی جائیے، آپ بھی جائیے. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. ہمارے شیعوں میں لوگ کہتے ہیں ایران کو کسی کی ضرورت کیوں نہیں ہے، ان کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں پہنچے آپ. اور جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ یورپ کی مدد لیتے ہیں، وہ امریکہ کی مدد لیتے ہیں. مگر جسے حسین کے نقش قدم پہ جو چلتے ہیں، جیسے حسین نے کل یزیدیت کا انکار کر کے 72 پہ بھروسہ کیا تھا، ویسے آج بھی علی والے ساری طاقتوں کا انکار کر کے خدا پہ بھروسہ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، کل حسینیت نے یزید کو بسپا کیا تھا، انشاءاللہ حسین کے غلام یزید نہیں، اسی کے نقش قدم پہ چلنے والے اسرائیلیوں کو زمین دوست کر کے رہیں گے. اور آگے تک اس سلسلے کو آپ دیکھتے چلے آئیے. یہ پورا سلسلہ قیامت ہے. آج یہ کیفیت اگر آپ محسوس کریے، حالات جس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہے سیم نقشہ آج کھینچا ہوا ہے. اور اب تو تقیہ کا بھی دور نہیں رہا. نہیں پہنچے آپ. میں نے بڑی عظیم بات کہہ دی. جو کل مل کے ہمیں کافر کہہ رہے تھے، سب مل کے اب ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں، سب کو اپنے مسلمان ہونے پہ آج شک ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی وہ ثابت قدمی ہے. قرآن کے جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے
وہ لوگوں کے چکر میں وہ لشکر کشی کرتے ہیں، مگر جسے قدرت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ لشکر کشی نہیں، لوگوں پہ ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہے بس۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اچھا ایک صاحب جناب سلیمانی کا تذکرہ کیا تھا، انہوں نے تو اللہ سے پورا ملک ہی مانگ لیا کہ ربی حب لی ملکن، یہ پروردگار عالم مجھے ملک دے دے، پورا ملک مانگ لیا۔ اللہ نے کہا رے تم میرے بڑھیا صحابی ہو، بڑھیا نبی ہو، میرے خاص بندے ہو، تم کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ اللہ نے جناب سلیمان کو پورا ملک دیا۔ اس ملک کی کیفیت جانیں گے؟ ہواؤں پہ اختیار سلیمان کو، جس کو اگر بات کہہ دوں ہواؤں پہ اختیار ایسا کہ اگر یہ پچھواں چاہ جائیں تو پوروا نہیں چل سکتا، اور پوروا چاہ جائیں تو پچھواں نہیں، سب ان کے اختیار میں، ایسا اختیار اس ملک میں جناب سلیمان کو۔ مگر آپ دیکھیے جب کہہ کے آئے کہ آج کوئی آئے گا نہیں، ہم سروے پہ ہیں، اور اوپر جیسے ہی سروے کرنے پہنچے اور کہہ کے آئے تو کوئی نہیں آئے گا، اور کھڑے سروے ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آ گئی السلام علیک یا نبی اللہ۔ اب پلٹ کے دیکھا، کہا میں نے منع کیا تھا کوئی آئے گا نہیں، کہ سرکار ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ارے میں کچھ لے گیا، آپ کو اس منزل پر ایک ڈھلان تک آ رہا ہوں تو کچھ کیفیت کو محسوس کریے۔ دیکھیے بات کو آخر تک ہے کہ ربی حبلی کا سرکار ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے، ہم آپ کے دائرۂ حکومت سے باہر ہیں، ہم نہیں آتے۔ اب وہ دیکھیے جب بات کی جناب سلیمان نے کہا بیٹھ جائیں یا کھڑے رہے تب روح قبض کرنا، یہ سب مقام قال کی گفتگو ہے، ورنہ وہ اگر آ گئے تو پھر جس حالت میں ہیں اسی حالت میں جائیں گے۔ ہاں وہ ابھی توضیح النساء کا ذکر ہو ہی رہا تھا، وہ سب بات توضیح النساء کی ہے کہ کسی کی آنکھ اگر مرتے وقت بند رہی وکیل صاحب تو دقیانوسی گفتگو دیکھیے کتنی ہوتی، چاہے کتنے بڑے بھی خطرناک رہے ہوں، اور بڑے آرام سے گئے، پتہ نہیں چلا، دیکھو جیسے لگ رہا ہے ابھی سو رہے ہیں، اور کوئی بیچارہ بہت شریف رہا ہو اور مرتے وقت اس کی آنکھ کھلی رہ گئی ہو تو وہ توضیح النساء میں فٹ سے لکھا جاتا ہے اور کچھ خطرناک دیکھ رہے تھے، کچھ بہت برا دیکھ رہے تھے، مگر انہیں کون سمجھائے یہ بند کرنا یا کھلا رہنا اس کے اختیار میں تھوڑی نہیں ہے، وہ تو موت کا کمال ہے کہ جس حالت میں آ گئی تو اب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اگر کھلے میں آ گئی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ بند کر سکو، اور اگر بند میں آ گئی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھول سکو۔ جناب سلیمان صاحب ساری گفتگو جو مقام قال کی ہوتی ہے اتنا ہے ہی نہیں، جناب آئے اور روح قبض ہو گئی۔ جناب سلیمان کیا کہا تھا؟ اب پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان حضرت نے کہا تھا کہ میں اسرائیل ہوں، انا اسرائیل۔ اچھا خدا کو سب پسند ہے مگر انانیت تو نہیں پسند ہے، چاہے اس کے خاص فرشتوں کی ہی ہو، کہیں تو کہیں اسے توڑنا تھا۔ نہیں پہنچ رہے آپ، میں لا رہا ہوں آپ تک۔ کیا کہا؟ یہاں جیسے ہی پہنچے تو کیا کہا؟ ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے، ہم آپ کے دائرۂ حکومت میں نہیں آتے، اور کہا میں اسرائیل ہوں۔ اپنا تعارف کیا کیا؟ اللہ نے کہا ٹینشن نہ لو، ایک دروازے پہ اور لے چلیں گے، ایک دروازے پہ اور پہنچائیں گے۔ اور اس دروازے پہ جب پہنچے اور اندر سے آواز آئی کون؟ ارے ٹون بدل گئی، کہا انا فقیر۔ نہیں پہنچے آپ، انا یتیم، انا مسکین۔ پہلے دن واپس کر دیے گئے، دوسرے دن آئے پھر وہی حال ہونا تھا۔ کاش آپ تک بات پہنچ جائے کہ یہ کیا ہے پروردگار، وہاں بغیر اجازت کے پہنچے، یہاں اجازت لے رہے ہیں، کہ یہی تو فرق بتا رہا ہوں کہ ملک سلیمانی اور ہے، ملک فاطمی اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بس یہی تو فرق بتا رہے ہیں کہ دونوں کے ملک کے دائروں میں فرق ہے۔ کہ دوسرے دن بھی جب آئے حضرت تو کہہ رہے تھے انا یتیم انا مسکین۔ کہتے ہیں شہزادی کہنے والی تھی کہ جاؤ میرا بابا سو رہا ہے، اندر سے پیغمبر کی آواز آ گئی، بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے بیٹی، ارے اسے آنے دے ورنہ تیرا بابا جائے گا کیسے۔ اللہ اکبر کہتے شہزادی دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے زارو قطار رونے لگی۔ ام المومنین
حضرت عائشہ ناقل ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ پیغمبر کچھ کہہ رہے ہیں اور کہتے میں کبھی سیدہ کا چہرہ کھل جاتا تھا اور کبھی زار و قطار رونے لگتی تھی. روایت نے لکھا کہ کیا کہا، مگر میرا دل کہتا ہے جب کہا ہوگا اے بیٹی سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، تو چہرہ بابا سے ملاقات کے لیے خوشحال ہو گیا ہوگا. مگر جب یہ کہا ہوگا اے بیٹی علی کے گردن میرے سامنے ظلم بندھے گی، اے بیٹی تیرے بچے کربلا میں مارے جائیں گے، اللہ رے فاطمہ تڑپ گئی ہوں گی، بابا اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ. مصائب آپ نے سماعت کیے ہیں، خدا پروردگار عالم مرحومہ کی روح شاد کرے. اللہ اکبر. ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور شوہر موجود ہے. اللہ اکبر. کاش اس منزل کو محسوس کر لیں. مجھے نہیں پتا، غالباً شاید مرحومہ کے والد بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. خدا میں انہیں پرسہ دے رہا ہوں. بڑی سخت منزل ہوتی ہے باپ کے سامنے بیٹی کا جنازہ. اللہ نے کیفیت، بس ایک فقرہ کہوں گا، یہ کیفیت اس منزل کو محسوس وہ باپ کر سکتا ہے. دیکھیں یہ بڑا سخت ہوتا ہے، چاہے بیٹی کے سامنے باپ کا جنازہ آ جائے یا باپ بیٹی کی میت کو اٹھائے، دونوں منزلیں بڑی قیامت کی ہوتی ہیں. اللہ پروردگار صبر دے. مگر آئیے اس بچے کے لیے میں پڑھ دوں جو یقین جانیے جو ابھی باہر کچھ دن پہلے گیا ہے اور ماں کی جدائی کو جب سنا ہوگا تو دل تھڑپ کے رہ گیا ہوگا. مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب تشییع جنازہ کی تصویر گئی ہوگی تو بیٹے کا دل تھوڑا بڑا ہوا ہوگا کہ ہم نہیں تھے مگر رشتہ داروں نے میت اٹھائی، رشتہ داروں نے جنازے میں بڑی شان سے شرکت کی. کاش اگر پہنچ جاؤ تو بہت روگے، مگر ہائے رے حسنین کریمین یہ آرزو لے کے دل ہی دل میں رہ گئے. اس لیے کہ فاطمہ نے پہلے ہی کہا تھا میرا جنازہ رات میں اٹھا لا، فلا فلا کو نہ بلانا. اجرکم عند اللہ اجرکم. بہت گیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں بس سلام کے 2 فقرے پڑھ دوں گا، ختم و دعائے. دل کرتا روانہ. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ام الحسن والحسین. نہیں پہنچ رہے، ابھی کچھ ہی دن کے بعد شہزادی کی مصیبتیں اور ایام کی تاریخیں آ جائیں گی. کون فاطمہ؟ جیسے نام لیجئے فاطمہ، اس نام کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کہیے فاطمہ، اس کے ساتھ کیا آتا ہے ذہن میں پتہ ہے؟ فاطمہ ٹوٹی پسلیاں، فاطمہ چہرے پہ تماچے کا نشان. نہیں پتا کہ میں اس مرحلے تک پہنچا پاؤں گا. پھر کہیے فاطمہ دروازے پہ آگ و لکڑیاں، فاطمہ رات کی تاریکی میں بچوں کی فغان. نام لیجئے، اس نام میں وہ کیفیت ہے. میں کیا، اللہ اکبر. آئیں سن لیں، بہت روئیے گا بچوں کے لیے اور یہ تسلیت کے لیے 2 فقرے ہو جائیں. روایت کہتی ہے اور میں نے جب پڑھا یہ مرثیہ کلیجہ پھٹ گیا. بہت عظیم عالم دین ہے آغا محقق، انہوں نے مرثیہ لکھا ہے اور مرثیہ کا پہلا فقرہ بس میں پڑھ رہا ہوں، پہلا مصرع، اور اسی میں اتنی درد ہے کہ آگے کے فقرے میں پڑھ نہیں پاتا. آگے محقق کہتے ہیں لست ادری خبر المسمار. کاش پہنچا لے جاؤ. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا دروازے کی موٹی کیل نے سیدہ کہ سینے کا کیا کیا. کہتے لست ادری
आहा अल्लाह अकबर लस्तु अदरी, कहते मुझे नहीं पता दरवाजे की मोटी कील सैयदा के सीने का क्या किया, मगर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ए आगे मुहक्किक पता न हो मगर कोई फिजा से पूछे। फिजा कहती है कि उस वाक़े के बाद जब जब रास्ता चलती थी अपने शिकम पे हाथ रख के कहती थी ए फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। न पढ़ता अगर माँ का मरहला न होता। लीजिए मजलिस तमाम है, खूब रोइएगा। रवायत कहती है अली से वसीयत, क्या वसीयत है करती है कोई माँ, गस्ली बिल्लैल, ए अली रात में गुस्ल दीजिएगा, कफिनी बिल्लैल रात में कफन दीजिएगा, ए अली दफनी बिल्लैल रात में दफन कीजिएगा। काश यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनकी माएँ हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिनकी माँ का साया उनके सरों से उठ गया है अल्लाह उनकी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। मगर इस कैफियत को महसूस कर लो, फातिमा ने जब वसीयत की अली जैसा साबिर तड़प तड़प के अपने हाथों को और बाकायदा उंगलियों को दबा के अली रो रहे थे। हाय अली की गुर्बत, इन वसीयतों को सुना। मगर मैं इस वसीयत से हट के एक वसीयत जो बेटी से, अगर मरहुमा की बेटी होगी तो बहुत तड़प ये फिक्रा उन तक पहुंच जाए और याद कर लीजिएगा कयामत की वसीयत। कहते अली गए फातिमा हुजरे में आई, थोड़ी देर के बाद आवाज बुलंद की या फिजा, ए फिजा मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे करीब ला दे। कहते 5 बरस की ज़ैनब थी, शहजादी को बताया हुजरे में आई। कहते जनाब फातिमा बिस्तर पे लेटी हुई थी, चाहा के बैठ जाए। अल्लाह अकबर, जुमला सुनिएगा। ज़ैनब ने हाथ रख के कहा अम्मा, लेटे लेटे बात कर लीजिए, ए अम्मा न बैठिए, मुझे पता है आपको तकलीफ है। कहते नहीं। ज़हरा बैठ गई, कहा ए मेरी बेटी सुन। फिजा चली गई, सुन लीजिए। कहते कुछ वसीयतें मेरी बेटी सुन लो। अम्मा काश अगर ये फिक्रा पहुंच जाए तो बहुत रोइएगा। जैसे ही बैठी सामने जनाब ज़ैनब, फातिमा रोते रोते जो एक फिक्रा कहा, ए मेरी बेटी ज़ैनब, अल्लाह अकबर, करता है कोई 5 बरस की बेटी से वसीयत, ए मेरी बेटी अपने बाबा का ख्याल रखना। हाय रे गुर्बत ज़हरा की, सुनिए 5 बरस की बेटी से कहा अपने बाबा का ख्याल रखना। अल्लाह ने तड़प गई। और उसके बाद का फिक्रा का ए मेरी बेटी ज़ैनब अपनी भैया हुसैन का ख्याल रखना। मेरे लाल को प्यास बहुत लगती है, उसे देखो प्यासा न रहने देना। ये सारी वसीयतें करते करते इतने में जनाब ज़ैनब को देखती है गौर से और कहता है ए बेटी वो जो संदूक रखा है मेरे करीब ला दे। कहते जनाब ज़ैनब बढ़ी, नन्हे नन्हे हाथों से संदूक को करीब लेके आई। रवायत का फिक्रा है जैसे ही संदूक खोला तो कुछ कफन रखे थे, कुछ काफूर रखे थे। अल्लाह रे तड़प गई। 5 बरस की बेटी है मगर मारफत से भरी हुई है। पहला कफन काफूर उठाया, अम्मा किसका है? ए मेरी बेटी बाबा को देना और कहना ये कफन खुदा ने भेजा है, ये तेरी माँ का कफन और काफूर है, जब मैं चली जाऊं तो बाबा मुझे दे दे। रोने लगी ज़ैनब। बस मसाइब मैंने तमाम कर दिए, बहुत रोई जनाब ज़ैनब। अल्लाह रे अम्मा आप चली जाएंगी। फिर एक कफन और काफूर उठाया, ए अम्मा ये किसका है? ये अपने भैया हसन को देना। अम्मा किसका है? अल्लाह अकबर। क्या ए मेरी बेटी ये तेरे बाबा का है, बाबा भैया हसन से कहना जब बाबा चला जाए तो उसे दे दे। बहुत तड़प के रोने लगी। बाबा चला जाएगा अम्मा, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। फिर एक कफन काफूर उठाया, सुनिए मसाइब तमाम। ए अम्मा ये किसका है? अपने भैया हुसैन को देना। किसका है अम्मा? तेरे भैया हसन का है। अज़ादारों सुन लीजिए, बहुत रोइएगा। आखिरी कफन काफूर उठाया, ए अम्मा ये किसका है? ये अपने भैया हुसैन को देना। किसका है? ये भी तेरे भैया हसन का है। हसन को 2 कफन, अली को 1 कफन, फातिमा का 1 कफन। पहुंचे आओ
کہتے ہیں زینب اماں کے کلیجے سے لپٹ گئی، اے اماں ارے آپ چلی جائیں گی، بابا چلا جائے گا، بھیا حسن چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، سنیے میری طرف دیکھیں، روتے 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 نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا کہ روتے روتے اب جب صندوق دیکھا تو نہ کفن تھا نہ کافور تھا، ارے ہاتھوں کو جوڑا، اے اماں ارے میرا بھیا حسین کیا اسے کفن نہ ملے گا؟ ارے فاطمہ نے رسول کا کرتا، اے بیٹی اسی بات کا تو رونا ہے، میرا لال بے گور۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہی اس عظیم مجلس کو قبول فرما، الہی اس میں خلوص و پروردگار اس خلوص کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ الہی پروردگار علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما۔ پروردگار مرحومہ کے جانب سے کی گئی یہ سارے اہتمام کو، نابوس، سوسخانی، پیشخانی، ہماری آمد مومنین کی اس آمد کو الہی اس کے ثواب کو مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما۔ الہی پروردگار مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، لبنان کے شیعوں کی حفاظت فرما، الہی صہیونیستوں کا خاتمہ فرما۔ دشمن طاقتیں جو مسلمان کے لیے آج پرعزم ہے، الہی ان سارے عزم کو نیست و نابود فرما۔ الہی علماء فقہا مراجع بالاخص آیت اللہ العظمہ سستانی، آیت اللہ العظمہ خامنائی جو تشیع کی آبرو ہیں، الہی ان خاص دو شخصیتوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ پروردگار ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے۔ یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ پروین بانو بنت محمد رئیس کی روح کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب مرحومہ پروین بانو بنت رئیس محمد رئیس کی روح کو ارسال فرماتے اسے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علی الائمة من بنیک، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بالرطوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان،
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زمان، هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، اعلان بغور سماعت فرما لیں۔ مجالس برسی تاریخ 2 نومبر بروز سنیچر بوقت 9 بجے صبح بمقام موضع رامپور منگراڈیلا امبیڈکر نگر، جس میں پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید جعفر رضوی صاحب قبلہ چھولسی، اور دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قاضی عسکری صاحب قبلہ دہلی۔ بعد مجلس مومنین کرام کے لیے نظر مولا کا اہتمام ہے۔ آئے ہوئے تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ بغیر نظر مولا نوش فرمائے ہوئے اپنے اپنے وطن کو تشریف نہ لے جائیں گے اور نظر مولا میں شرکت فرمائیں۔